اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ہی یہ فیصلہ سنا دیا قیامت تک کے لیے کہ جنت کے وارثین میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یعنی مومن اور منافق اگر پہچانا جاتا ہے تو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ اے علی تو جنت کو تقسیم کرنے والا ہے اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے تقوی۔ کتاب میزان الحکمت کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب تقوی کے اندر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی وصیتہ لی ابی ذر، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے وصیت فرمائی۔ وصیت یہ تھی کہ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، کہ ابو ذر میں تمہیں تقوی کی سفارش کرتا ہوں کہ تقوی تمام امور کا رأس ہے، سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رزق تقن فقط رزق خیر الدنیا والآخرہ، جسے بھی تقوی کا رزق عطا کیا گیا اسے دنیا اور آخرت کا بہترین رزق عطا کیا گیا۔ جس کے پاس تقوی ہے اس کے پاس دنیا اور آخرت کا بہترین رزق ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی کا کوئی جائے گزین، کوئی عوض نہیں ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تقوی ایسا ہدف ہے جو بھی اختیار کرے گا ہلاکت میں نہیں پڑے گا اور پشیمان نہیں ہوگا۔ یہ تقوی ہی ہے کہ جس کے ہونے سے صادقین صادق ہیں، اور یہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے زیانکار ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندگان خدا، تمہیں تقوی کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ یہ بہترین سفارش ہے جو بندگان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث باب تقوی کتاب المیزان کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ میں نے تمہارے لیے پوشاک اتاری ہے، تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو تمہارے لیے زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خیر، اور بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لباس کو خلق کیا، لباس کو اتارا تاکہ وہ ہمارے ستر کو ڈھانپے، ہمیں زینت بخشے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے، عفت کا لباس ہے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اور وہی جانتا ہے کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ نجم آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے بطون میں حالت جنین میں ہوتے ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، خود کو خود پاکیزہ نہ کہو۔ وہ اعلم بمن اتقی، وہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ عزیزان محترم، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا متقی ہوں، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ سب سے بڑا متقی کون ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں خلق کیا ایک مرد سے ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قرار دیا قوم و قبیلوں کے اندر تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری شناخت ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اللہ کا قرب اسے حاصل ہے جس کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہے۔ اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو متقی ہے، جسے جنت دے گا۔ ان للمتقین جنات النعیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر تقوی کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا متقی کسے کہہ رہا ہے۔
سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں اپنی جنت کا وارث اسے بناؤں گا، اسے قرار دوں گا جو متقی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ میں جنت کی وراثت اسے دوں گا، جنت کا وارث اسے بناؤں گا جس کے پاس سب سے بڑھ کر تقویٰ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھی ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے وہی وارث ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی وراثت ملی امام حسن کو، امام حسین کو۔ اور اگر خواتین کی بات کی جائے، جنتی خواتین کی، یقیناً وہ بھی متقی ہیں، تو جنت کی سرداری ملی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بھی بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، کہ اے علی تو جنت کو تقسیم کرنے والا ہے اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے منافقین کے ساتھ کہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے مومن اور منافق کی پہچان اپنے کلام میں سورہ محمد میں یہ قرار دی ہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ آیت امیر المومنین کے فضائل میں اتری ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یعنی مومن اور منافق اگر پہچانا جاتا ہے تو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ مومن سے وعدہ جنت کا ہے، منافق سے وعدہ جہنم کا ہے، وہ بھی جہنم کا آخری حصہ، یعنی جس کا ذکر جنتی اور جہنمی قرار دے، جس کا ذکر اس بات کو واضح کر دے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ میں جنت کا وارث اسے بناؤں گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث کو آپ مانتے ہیں، ان کی بات کو ان هو الا وحی یوحیٰ کا مصداق مانتے ہیں، تو جنت کی وراثت اگر ملی ہے تو مردوں میں سے اگر کسی کو ملی ہے تو وہ حسن حسین کو ملی ہے اور ان کے بابا علی کو ملی ہے۔ اگر عورتوں میں سے کسی کو سرداری ملی ہے تو وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملی ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر اور کیا بات واضح ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ میں جنت کی وراثت اسے دوں گا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ہی یہ فیصلہ سنا دیا قیامت تک کے لیے کہ جنت کے وارثین میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اور واضح ہو جائے یہ موضوع کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور جو مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف اور مارکہ کار زار کے وقت ثابت قدم رہیں، یہی لوگ جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور جو مال تمہارے پاس ہے باوجود عزیز ہونے کے یتیموں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، عہد پورا کرنے کے اندر خرچ کرو، لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں کرو، اور جب ان پر مشکلیں آتی اور جب تم پر مشکلیں آئیں تو صبر کرو، اور جہاں پر سختی ہو، جہاں پر مصائب ہوں، وہاں پر اللہ کی رضا پر راضی رہو۔
اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا عمل کرنے والوں کو سچا کہہ کر ان پر مہر لگا دی، اور ایسا عمل کرنے والوں کو یہ کہہ کر مہر لگا دی کہ یہی متقی ہیں۔ اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو یتیموں کو اپنا مال دیا کرتے تھے، مسکینوں کو اپنا مال دیا کرتے تھے، سائلین کا سوال پورا کرتے تھے، اپنے عہدوں کو وفا کرتے تھے اور ثابت قدم رہتے تھے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں۔ اور چلیں سورہ دہر کی طرف کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں ہم تو خدا کی خاطر کھلاتے ہیں، نہ تو عوض کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ عہدوں کو وفا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نذر کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ ان آیتوں کی تفسیر میں کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، وہ سنی تفسیر ہو، شیعہ تفسیر ہو، کس کے لیے آیتیں اتری ہیں؟ کون ہے وہ کہ جس نے یہ نذر مانی تھی کہ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام مریض تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم نذر کر لو۔ کون تھا کہ جب بی فاطمہ الزہرا، وہ کون سا گھر تھا کہ جس میں یہ طعام تیار کیا جاتا تھا اور عین وقت کھانے کے دروازے پر سائل آتا تھا اور وہ اپنا طعام اٹھا کر دے دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین ایسا عمل کرنے والوں کے لیے مہر لگا رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقی ہیں۔ ان سے بڑھ کر نہ ہی کوئی سچا ہے، نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی متقی ہے۔ یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ گھر ہے کہ جنہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ جسے اللہ رب العالمین نے نیکی کہا ہے، اور ان کے اس عمل کو قابل قدر کہا ہے، اور اس عمل کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت قدر ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا اور آخرت میں جنت کا وارث بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وہی آیت کہ آپ کے سامنے آخر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ رب العالمین جنت کا وارث اسے بنائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی متقی آیت قرآنی کی روح سے ہو سکتا ہے تو وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، کہ جن کے گھر میں یہ عمل ہوا کہ انہوں نے محتاجوں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ ان کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ جن کے جنت کی سرداری ملی ہے، وہ امام حسن اور حسین ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے گھر میں یہ عمل ہوا، وہی اس جنت کے وارث قرار ہو سکتے ہیں۔ اور اس گھر میں جو خاتون ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، کہ جنہوں نے وہ کھانا طعام تیار کیا لیکن سائل کو عطا فرما دیا، اور اس عمل کو اللہ رب العالمین نے اس قدر پسند کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی نشانیاں قرار دے دیا اور اپنی آیتیں قرار دے دی، جو قیامت تک اس کلام کے اندر موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے جن پر مہر لگائی ہے صداقت کی اور متقی ہونے کی، اگر وہ کوئی گھر ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا گھر ہے۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس میں رہنے والے یہ افراد صدیق بھی ہیں اور متقی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جیسا اس گھر سے جڑے رہنے کا حق ہے ویسا ہمیں حق عطا فرمائے، اور جیسی معرفت رکھنے کا حق ہے ہمیں ویسی اس گھر سے معرفت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔